محترم بزرگ اور دوستو، سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کہیں جا رہے تھے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو راستے میں ایک سربوشیدہ کھوپڑی ملا. ایک کھوپڑی ملی. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کیا، الہ العالمین، یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ کس گناہ کی سزا ہے؟ اس کو کون سی گناہ کی سزا مل رہی ہے جو مرنے کے بعد اس کا کھوپڑی بچ راستے پر پڑا ہوا ہے؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے بڑھا، راستے میں قبرستان تھے. قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے بھی کچھ بیان تھے. اے مسافر ذرا سنبھل کر چل، ہم بھی کبھی انسان تھے. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام الہ العالمین سے عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، انہیں تو بولنے کی طاقت دے. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرکار یہ کون ہے، کون شخص ہے. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. ندا آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ بات کیجئے، وہ کھوپڑی جواب دے گی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رب نے اس کھوپڑی کو بولنے کی طاقت دی. اس کھوپڑی سے سب سے پہلے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ روح اللہ. کہا کہ کھوپڑی کہا کہ یا حضرت پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے تم یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تم کیسے مرے، تم مرد ہو، عورت ہو، یا بچہ ہو، یا بوڑھا ہو، یا جوان ہو، حقیر ہو، فقیر ہو، قوی ہو، کمزور ہو، بے وقوف ہو، مرد ہو، عورت ہو، تم کون ہو، سب سے پہلے یہ بتاؤ. کہا کہ حضرت میرا نام جمجاہ ہے، میں ایک بادشاہ ہوں. رب کریم نے مجھے بہت ساری دولتوں سے نوازا تھا. رب نے مجھے ہر ایک چیز میسر کیا تھا. رب نے مجھے ہر ایک چیز میسر کیا تھا. میرے پاس کئی ہزار غلام ہیں، میرے پاس کئی ہزار غلام تھے، میرے پاس کئی ہزار میرے خدمت کرنے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے تم زندگی گزار رہے تھے پھر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ وہ جمجاہ کہتا ہے کہ حضرت میں لوگوں کو، جو غریب تھا میں غریب کی بھی مدد کرتا تھا، یتیم کی بھی مدد کرتا تھا، مساکین کی بھی مدد کرتا تھا. میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، میں ننگوں کو کپڑا پہناتا تھا، میں پیاسوں کو پانی پلاتا تھا. لیکن مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، جبکہ ساری دولت مجھے رب نے عطا کیا ہے. جبکہ ہمیں یہ عیش و عشرت، جو بھی چیز ہمارے پاس میسر ہے، یہ سب رب نے دیا ہے، لیکن ہم اس رب کو بھول بیٹھے ہیں. رب نے مجھے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا ہے، رب نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں کیا ہے. میری غلطی اتنی ہے کہ ہم رب کو نہیں مانتے تھے، باقی ہر کام کرتے تھے. میں غریب یتیم کی بھی مدد کرتا تھا، مساکین کی مدد کرتا تھا، میں بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، ننگوں کو کپڑا بھی پہناتا تھا، پیاسے کو پانی بھی پلاتا تھا. جو بھی میرے پاس غلام تھے میں ہر ایک کا خیال رکھتا تھا. لیکن غلطی یہ ہوئی کہ ہم رب کو نہیں مانتے تھے. محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں موت کیسے آئی، تمہیں موت کیسے آئی؟ وہ جمجاہ کہتا ہے، وہ کھوپڑی سے آواز آئی کہ میں ایک دن اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، شدت کی گرمی پڑی، میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی. ہم نے اس وقت کے حکیم طبیب کو بلایا، ہر کسی نے علاج کیا، لیکن میرے طبیعت میں کوئی سدھار نہ آیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. پھر ایک دن آواز آئی کہ جمجاہ کے روح کو قبض کر لو، جمجاہ کے روح کو قبض کر لو. پھر محترم بزرگ اور دوستو، جمجاہ کہتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. حضرت عزرائیل علیہ السلام کے کئی منہ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم نے ان سے پوچھا نہیں، کیا تم نے ان سے پوچھا نہیں کہ اتنے منہ کا کیا کرتے ہو؟ جمجاہ نے کہا کہ حضرت میں نے پوچھا. اس نے کہا کہ سامنے والے منہ سے میں مومنوں کے روح کو قبض کرتا ہوں، سامنے والے منہ سے میں مومنوں کے روح کو قبض کرتا ہوں، اور دائیں جانے والے منہ سے عالم سماوات کے ارواح کو قبض کرتا ہوں، اور بائیں اور پیچھے والے منہ سے کافروں اور مشرکوں کے روح کو قبض کرتا ہوں.